السلام علیکم بچوں. جمع ششم مضمون زبان دانی. پیارے بچوں، پچھلے ہی ہفتے ہمارا پہلی ششمائی کا نصاب مکمل ہوا ہے اور آج میں آپ کو اس پہلے نصاب پر مبنی کچھ اعادہ کے سوالات دے رہی ہوں. تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے. وہی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جانچ کی جائے کہ آپ کو کس حد تک وہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے. یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے. اس پیراگراف کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 5 سوالات دیے ہوئے ہیں. پہلا سوال ہے، دوسرا بھی سوال ہے. تیسرا سوال میں آپ کو ایک مؤنث کے آگے مذکر دیا ہوا ہے، مؤنث کے آگے آپ کو نشان لگانا ہے. کھانا پوری ہے. اور 5واں سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک لفظ دیا گیا ہے علم، اس کے جو بھی صحیح جمع ہوگا اس کے آپ کو یہ دائرہ بنانا ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 2 کیا ہے دیکھتے ہیں. تو سوال نمبر 2 میں آپ کو نظم نمبر 9 کتاب، اس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے اور سوالات کے جوابات دینا ہے. اور یہ نظم آپ کو صفحہ نمبر 31 پر ملے گی. تو اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو شعر مکمل کرنا ہے. یہاں پہ ایک شعر کا ایک مصرع دیا ہوا ہے، بات کا مصرع دیا ہوا ہے. اس کا پہلا مصرع کیا ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہے. پھر دوسری کتاب میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو صحیح جوڑیاں لگانا ہے. یہاں پہ ایک مضمون دیا ہوا ہے ڈرائنگ مضمون. اس ڈرائنگ مضمون کی کتاب کے ذریعے ہمیں کس بات کا پتہ چلتا ہے، اس کی صحیح جوڑی لگانا ہے. پھر سوال نمبر 3 جو ہے وہ ایک سوال ہے کہ آپ کتاب دنیا کا ہم کو کیا پیغام سناتی ہے، اس کا آپ کو جواب لکھنا ہے. اور چوتھا سوال میں آپ کو صحیح جو لفظ دیا گیا ہے نیکی، اس کا جو ہے صحیح ضد کیا ہوگا وہ آپ کو اس تینوں میں سے ڈھونڈ کر یہاں پر لکھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3. تو سوال نمبر 3 کیا دیکھتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے پہلے حرف پر اعراب لگائیے. یہاں پر 3 الفاظ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اکبر، اسلام اور مرغی. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا جو لفظ حرف ہے الف، اس میں آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور کون سا اعراب آئے گا. اعراب کا مطلب آپ کو معلوم ہے، زیر، زبر اور پیش. تو اکبر میں کیا آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا کہ پیش آئے گا. ویسے ہی اسلام میں پہلے حرف کے نیچے کیا آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا کہ پیش آئے گا. ویسے ہی مرغی، اس لفظ میں پہلے حرف پر جیسے پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے، تو میم کے اوپر کیا آئے گا، زیر، زبر یا پیش، وہ آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ لوگوں کی بھیڑ کے لیے مناسب لفظ کیا ہوگا وہ چننا ہے آپ کو. لوگوں کی بھیڑ کے لیے کیا ہوگا، مجمع ہوگا، ٹولی ہوگا کہ لشکر ہوگا. جو بھی صحیح جواب ہے اس کے اندر آپ کو ٹک کرنا ہے. پھر سوال نمبر 5 یہ ہے کہ دیے گئے جملے میں اس میں کیفیت پر دائرہ بنائیے. یہاں پر ایک جملہ آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ بڑی بہادری سے لڑے. اس میں کیفیت جو ہے اس کے گرد آپ کو دائرہ بنانا ہے. آگے سوال ہے سوال نمبر 6. دیے گئے جملے کو ضمیر استفہام میں تبدیل کر کے آپ کو لکھنا ہے، استعمال کرتے اسے تبدیل کرنا ہے. جیسے مجمع شہر کے چوک پہنچا، تو ضمیر استفہام آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو استعمال کرنا ہے اور اس سے بنا ایک جملہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے. سوال نمبر 7 ہے کہ دیے گئے الفاظ کی درجہ بندی کرنا ہے. یہاں پہ 3 الفاظ دیے جا رہے ہیں، 4 دن، نفرت اور دودھ. تو یہ 4 دن میں اس میں عددی یہ تینوں الفاظ جو ہے وہ کس کے آگے، کون سا لفظ کس کے آگے آئے گا، اس میں عددی، اس میں غیر عددی اور اس میں مادہ، یہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے. سوال نمبر 8 ہے سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں، تو بتائیے ذیل کے لفظوں کو اور کیا کہتے ہیں. جیسے خدا، سورج کو ہم خورشید کہتے ہیں، ویسے خدا کو اور دوسرا لفظ کیا ہے، کیا کہتے ہیں ہم. آسمان کو دوسرا لفظ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. پھر سوال نمبر 9 ہے کہ درج ذیل فکروں کے لیے ایک لفظ لکھیے. ناز کرنے والا، لائق، یہ جو قابل ہو اس کو کیا کہتے ہیں، ایک لفظ میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. پھر سوال نمبر 10 ہے کہ صبح کا منظر، اس عنوان پر آپ کو 5 جملے لکھنا ہے. تو پیارے بچوں، ان سوالات کو حل کرتے وقت اگر کوئی سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا گروپ پر سوال کر سکتے ہیں، یا پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو جب ہم زوم پر لیسن لیں گے تب ہم اس کو
آپ کو جو بھی جوابات نہیں آئے ہیں سمجھ میں، ان کو میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔